پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 98 99 اور 100 تینوں آیتیں ایک ساتھ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا سوائے ان کے، المستضعفین جو کمزور ہیں، من رجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن کسی حیلے تدبیر کی، ولا اور نہیں، یہتدون وہ پاتے، سبیلا کوئی راستہ، فاولئک بس یہی لوگ، عسیٰ امید ہے، اللہ ان کی یغفروا درگزر کرے، عنہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، عفواً غفورا بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ یہاں اللہ کے دو نام آئے ہیں، عفو اور غفور، دو نام اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ 99 آیت ہے۔ اب 100 آیت دیکھتے ہیں۔ ومن اور جو کوئی، یہاجر ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ، یعنی پناہ کی جگہ۔ جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین پر جائے پناہ پائے گا، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت بھی پائے گا، ومن اور جو کوئی، یخرج نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ طرف اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ثم پھر، یدرکہ پالے اسے، الموت موت، فقد تو تحقیق، واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، اللہ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ترجمے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہجرت کی آیت ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ سوائے ان کے جو مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے کمزور تھے، جو کسی تدبیر کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور جن کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، یعنی انہیں راستے کا کوئی علم نہ تھا۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو واقعی معذور تھے، جیسے بچے، غیر بالغ، بوڑھے، عورتیں، جو چاہ کر بھی ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کو راستہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے جائیں، کہاں جائیں، ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ ہجرت کی بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ آ گئے، اور سب کو حکم ہوا کہ سب ہجرت کر کے کہاں آ جاؤ، مدینے میں آ جاؤ، کیونکہ مدینہ کیا تھا، مدینہ میں اسلام تھا، اور وہاں کے لوگ آپ کو اسلام فالو کرنے دے رہے تھے، اور آپ سے کہا تھا کہ آپ کی مدد کریں گے، تو سب کو حکم ہوا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ تو اب بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، جیسے چھوٹے بچے جو مسلمان ہو گئے تھے، یا عورتیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، یا بوڑھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ مجبور تھے، وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کو راستے کا علم نہیں تھا، یعنی کوئی ان کو مدد کرتا ان کو ہجرت کرنے میں تو وہ ہجرت کر لیتے، لیکن وہ مجبور تھے، وہ چاہ رہے تھے ہجرت کرنا لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ مجبور ہیں، بس یہی لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے
اور اللہ درگزر کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علم ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی کیا مصیبت ہے، ان کو کیا مجبوری ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ ایسے مجبور لوگ جو دل سے ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن مجبور تھے، اور ان کی یہ مجبوری اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے تھے، ایسے سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ عفو ہے اور غفور ہے۔ ہم لوگوں نے شروع میں غفور اور عفو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے، بس ایک بار تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ الغفور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بے حد بخشش فرمانے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یہ لفظ مغفرت سے ہے، یعنی ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ کس کو چھپا دینا؟ گناہوں کو چھپا دینا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ نہ ہی صرف ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ انہیں دوسروں سے چھپا بھی دیتا ہے۔ اگر آپ سوچیں ہمارے گناہ ہمارے چہرے پر ایک ایک کر کے کالے کالے نشان بن کے آنا شروع ہو جاتے تو کیا ہوتا، یا دوسروں کو پتہ چل جاتا ہمارے گناہوں کے بارے میں تو ہم کتنا رسوا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ چھپا بھی دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو اور پھر انہیں بخش بھی دیتے ہیں۔ پھر عفو ہے، اللہ تعالیٰ عفو ہے۔ عفو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے جاتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے بندہ سدھر جائے گا، بندہ معافی مانگ لے گا۔ پردہ پوشی کرنا دیکھتے دیکھتے جانتے بوجھتے بھی اس کو نظر انداز کرنا۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو، بندے بھی دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کے نظر انداز کریں۔ گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی اگر ہم سے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو گیا اور ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ظاہر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کے سامنے، اگر ہمیں کسی کی غلطی کوئی پتہ بھی ہو تو ہم اسے ظاہر کریں، اور وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے عیبوں اور غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ لوگ دوسروں کے سامنے ان کو رسوا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے کرم اور احسان کی بنا پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا، بہت احسان کرنے والا ہے، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہر طرح کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ہر طرح کا بوجھ کیسے اترتا ہے؟ بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے اوپر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں یہ چیز لکھ گئی ہے، پھر اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جب بھی اس سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنا گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ اس گلٹ کی وجہ سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جو بندہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب بندہ کوئی برائی کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اچھے اچھے کام کر لینا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اچھے کام برے کاموں کو دھو دیتے ہیں۔ جیسے ایک برتن ہے، اس میں کوئی گندا پانی ہے، اور اگر آپ اس میں صاف پانی ڈالتے جائیں گے، آپ ٹیپ کھلا رکھیں گے اور اس میں صاف پانی آتا جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سارا گندا پانی نکل جاتا ہے اور صاف پانی بھر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ کو خوش کرنے والے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے، جیسے نفل نماز پڑھنا یا صدقہ کرنا یا لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کرنا یا دوسرے وقت اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ جو ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بخشش مانگنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جو ربنا کی دعائیں ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، الگ الگ پیغمبروں کی دعائیں، کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگنا، تو یہ سب کام کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 100، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، پھر بتا دیا گیا جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا، کشادگی بھی
اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو یہاں 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کیا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ اب اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس دنیا میں رہنے کی صرف 2 جگہیں ہیں، ایک ہے دارالکفر اور ایک ہے دارالاسلام۔ یعنی ایک تو ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یا آپ کو دین پہ چلنے نہ دیا جا رہا ہو، یا آپ کو نمازیں نہ پڑھنی دی جا رہی ہوں، ایسا ماحول ہو، ایسے دوست ہوں، ایسی جگہ ہو، ایسا جاب ہو، ایسا شہر ہو جہاں پر آپ کو اللہ کی راہ پر چلنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہو، یا ایسا ماحول ہو کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہوں، تو ایسی جگہ کیا ہوتی ہے؟ دارالکفر ہوتا ہے۔ ایسا جاب آپ نے کیا ہے جہاں پر آپ کو نماز کے لیے نہیں جانے دیا جاتا، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، آپ کو روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لباس نہیں، آپ عبایا پہننا چاہتے ہیں، فل کور ہو کے رہنا چاہتے ہیں، آپ حجاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو حجاب نہیں کرنے دیا جاتا، تو یہ کیا ہے؟ دارالکفر ہے۔ آپ کو اپنے دین سے روکا جا رہا ہے۔ ایسے دوست ہیں جو آپ کو اللہ کی راہ پر چلنے نہیں دے رہے، جو آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سب دارالکفر میں آتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دارالاسلام۔ دارالاسلام، دار کا مطلب گھر ہوتا ہے، ایسی جگہ جہاں پر آپ کو ہر طرح کی آسانی ہے، آپ اسلام فالو کر سکتے ہیں، آپ کے دوست اتنے اچھے ہیں، وہ آپ کو اور انکریج کرتے ہیں، آپ جیسے دین پر چلنا چاہیں، دین کو فالو کرنا چاہیں، دین پھیلانا چاہیں، تو یہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ ہے دارالاسلام۔ ایمان لانے کے بعد ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اگر وہ دارالکفر میں رہ رہا ہے، اب ایک ایمان والے کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ دارالکفر میں ہے تو اس کو دارالاسلام بنانے کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل کرے، یعنی جد و جہد کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں قرآن کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالکفر میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام اتارا اور آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کہاں تھے؟ آپ دارالکفر میں تھے، آپ مکہ میں 13 سال آپ محنت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ جہاد کرو، یعنی قرآن لوگوں کو سناؤ، ان کو دین پر لے کر آؤ، ان کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اٹموسٹ اسٹرگل کیا، جد و جہد کیا، جہاد کیا، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اور دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوا اور بہت ہی کم لوگ اسلام لے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مسلمانوں نے ہر طرف اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوگوں کو قرآن سناتے، ان کو اللہ کی طرف لے کر آتے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نجات ملے، لوگ جنت میں جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ تو پوری محنت کی، پوری کوشش کی۔ جب بھی اللہ کا کام کریں تو آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے سامنے والے کے لیے، آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ دیکھو یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اس کے لیے، اس تکلیف میں پھر آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس تکلیف کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ دل سے محنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگے گا کہ اچھا نہیں سنتا، چلو چھوڑ دو اس کو، نہیں سن رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو بتا دیا، تو پھر وہ محنت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے دل میں درد تھا، آپ تھکے ہوئے آتے تھے، گھر پہ آتے تھے، اور آپ کو پتہ چلتا تھا ایک نیا قبیلہ مکہ میں آیا ہے، تو آپ پھر سے اٹھ جاتے تھے، اسی وقت اٹھ کے پھر جاتے تھے، اس نئے قبیلے والوں سے ملتے تھے، ان کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے، صحابہ بھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، یہ سب جا کے ایک ایک کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، اور ان کو جنت کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں جنت ملے، تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ 13 سال تک آپ نے بہت محنت کی، سب کے ساتھ بہت محنت کی، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے، اور باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ جو کفر کرتے تھے، وہ
ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے کہ تم مت کہو کہ اللہ ایک ہے، ان کو اسلام فالو نہیں کرنے دیتے تھے، انہیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے مل کے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر کیا حکم آیا؟ ایسی جگہ چھوڑ دو، ہجرت کرو، یعنی ایسی جگہ کو چھوڑ دو اور ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ مدینہ کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، قسم کھائی کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ مدد کرو گے تو پورا جو عرب ہے وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، کیا تم لوگ تب بھی مدد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تب بھی مدد کریں گے، اور آپ کی ایسے ہی آپ کو بچائیں گے جیسے ہم اپنے بچوں کو اور جان مال کو بچاتے ہیں۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اور سارے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہمیں دین فالو نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ہمیں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے آئیں گے، اور فرشتے جب کہیں گے کہ تم کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی کیوں تم، تو بندہ کہے گا مجھے تو لوگوں نے کرنے نہیں دیا، میں تو کرنا چاہتا تھا، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یہ اتنی بڑی زمین تھی اللہ کی، تم ایک جگہ نہیں، اگر اللہ کا دین فالو کرنے دیا جا رہا تھا تو تم دوسری جگہ چلے جاتے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں بھی، اگر کہیں ہم ایسی جگہ ہیں جہاں ہم دین کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور دارالاسلام میں جانا چاہیے، ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنا دین فالو کر سکیں۔ تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں قرآن کے ساتھ جہاد کیا اور دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوا اور بہت ہی کم لوگ اسلام لائے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب دارالکفر کو چھوڑ دو اور دارالاسلام میں چلے جاؤ، یعنی مدینہ چلے جاؤ۔ تو عرب میں سب طرف سے جو مسلمان تھے وہ مدینے میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، جسے ہجرت کہا گیا۔ سب لوگ ہجرت کر کر کے جہاں بھی عرب میں جو مسلمان ہوتے جاتے تھے وہ سب مدینہ پہنچتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ دین کو آگے پھیلائیں۔ یعنی دارالکفر چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف جانا، جس سے اسلام فالو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہجرت کرے گا اسے زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں دارالکفر کو چھوڑے گا، یعنی ایسی جگہ کو چھوڑ دے گا، ایسے دوستوں کو چھوڑ دے گا، ایسے ماحول کو، ایسے جاب کو، ایسے شہر کو چھوڑ دے گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جائے گا تو اسے اور اچھا ملے گا، اسے اور اچھی جگہ ملے گی، اسے بہت کشادگی ملے گی، بہت اچھی زمین ملے گی۔ یہاں مراغم یوز کیا گیا ہے جائے پناہ کے لیے، یعنی اسے بہت اچھی پناہ گاہ ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو ہمیں اپنا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی بینک میں جاب کر رہے ہیں، اب آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں مجھے یہاں جاب نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ حرام ہے، اور آپ نے وہ جاب چھوڑ دیا، تو اب دوسری جگہ اگر آپ جاب کریں گے تو اگر آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھا جاب دلائیں گے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی چیز دیتے ہیں۔ ہجرت کرنے سے کیا ہوگا؟ ہجرت کرنے سے یعنی جو چیز اللہ کی خاطر ہم چھوڑ کے جب ہم دوسری جگہ جائیں گے، اللہ کی خاطر سب کام کریں گے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ انسان اپنے دکھ سے نجات پالے گا، اس کی جو دکھ ہوں گے، غم ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اسے امن ملے گا، اسے سکون ملے گا کہ ہاں اب وہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے دل میں سکون ہوگا۔ دشمن کی شر سے بھی بچے گا، جو لوگ اس کو نہیں عبادت کرنے دے رہے، اب ان کے شر سے بھی بچے گا، وہ روزی پائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دیں گے۔ گمراہی سے ہدایت ملے گی، اگر وہ ایسے دارالکفر میں رہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ گمراہ ہو جاتا، تو گمراہی سے کیا ہوگا؟ اسے ہدایت ملے گی۔ فقیری مالداری اور خوشحالی سے بدل جائے گی۔ جو بھی فقر و فاقہ، جو بھی کچھ بھی ہوگا وہ مالداری اور خوشحالی سے بدل جائے گا، اسے خوشحالی ملے گی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی انسان ایسا ماحول اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اور عزت اور روزی سب کچھ اچھا دیتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنا دین ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرے گا، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے گا جہاں اسے دین پر چلنے نہیں دیا جا رہا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ انہیں پناہ بھی بہت سی ملے گی، وسعت بھی ملے گی دین میں، کاروبار میں، یعنی اسے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا، اسے دونوں چیزیں ملیں گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی اور اسے دنیا بھی ملے گی۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اب آیت کے دوسرے حصے میں یہ بتا دیا گیا کہ کسی نے نیت کی کہ ہاں میں اللہ کے خاطر یہ جگہ چھوڑ دوں گا، میں ہجرت کروں گا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی اس نے اچھے سے نیت کر کے وہ جگہ چھوڑ دی، اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے چلا تھا اور اس کی موت ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوا تھا، ایک شخص اللہ اور رسول کی خاطر مکہ سے نکلا ہجرت کرنے کے لیے کہ ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور میں ہجرت کر کے میں دارالاسلام میں جاؤں گا اور میں اسلام فالو کروں گا، اور کیا ہوا، تھوڑی ہی دور پہنچ کر وہ مر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے اس کا تو اجر ہی چلا گیا، مطلب اب تو اس کو ہجرت کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، اور اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو مدینہ پہنچ ہی نہیں پایا، پہلے ہی اس کا یہ ختم ہو گیا۔ تو بتا دیا گیا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، یعنی اس کو اس کی نیت تھی ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر اس کو ثواب دیا اور اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اعمال و اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، جو نیت جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو اس کے حساب سے ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یعنی کوئی ہجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اسے دنیا ملے گی، یعنی ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو اور اچھا جاب مل جائے اور آپ کو اور پیسے مل جائیں، تو کیا ہوگا، آپ کو دنیا ہی ملے گی۔ لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اسے عورت ملے گی، یعنی کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اسے وہاں جائے گا تو اسے اچھی شادی اس کی ہو جائے گی، جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے شادی ہو جائے گی۔ بس مہاجر نے جس مقصد سے ہجرت کی، مہاجر نے جو ہجرت کرنے والا ہے کی تھی، اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی، یعنی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی چیز لکھی جائے گی۔ جب لوگ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے ہجرت کر کے، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس لیے ہجرت کر رہے تھے کہ ان کو مدینہ جا کے ان کا بزنس فلورش کرے گا، کچھ لوگ ایسے تھے۔ ایک آدمی اس میں سے ایسا تھا جو کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہجرت کر رہا تھا۔ تو سب کی جو نیتیں تھیں وہ الگ الگ تھیں۔ تو کیا بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر اور اپنے دین کی خاطر ہجرت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جس کی جو ہجرت ہوگی اس کو وہ چیز ملے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے گا، جو جنت کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اسے رضا ملے گی۔ جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرے گا تو ٹھیک ہے، اسے عورت ملے گی۔ جو دنیا کی خاطر ہجرت کرے گا تو اسے دنیا ملے گی، یعنی ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ اچھے جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو جاب ملے گا، لیکن پھر آپ کو جو آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس حساب سے دیں گے۔ اب اس میں ایک اس شخص کا بھی واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ پھر اسے احساس ہوا کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں، تو ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہوگی؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں، تم نے تو اتنے قتل کیے ہیں، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، اس عالم کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی مار دیا۔ تو اب کتنے قتل ہو گئے، 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے پھر بھی اس کے اندر گلٹ تھا تو وہ دوسرے عالم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری ضرور بخشش ہوگی، تم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو اور تم یہ جگہ چھوڑ کر اس کو دارالاسلام کی طرف بھیجا کہ اس جگہ چلے جاؤ، وہاں پر تم دین کو فالو کرنا اور اس طرح سے رہنا۔ تو کیا ہوا، اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اس نے نیت کی کہ ہاں میں اب وہاں جاؤں گا اور جا کے دین کو فالو کروں گا اور اچھے سے دین پر چلوں گا، اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اس نے چلنا شروع کیا۔ تو کیا ہوا، راستے میں اس کی
موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب جب موت ہوئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ جب روح قبض کرتے ہیں تو جیسے ہم نے عمل کیے ہوتے ہیں اس طرح سے فرشتے آتے ہیں نا، تو رحمت کے فرشتے اس لیے آ گئے کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی تھی اور وہ اس راستے کی طرف جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے اس لیے آ گئے کیونکہ اس نے اتنے قتل کیے تھے۔ اب دونوں فرشتوں میں لڑائی ہونے لگی کہ کون اس کی روح قبض کرے گا۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا ہم ڈسٹنس ناپتے ہیں کہ کس طرف زیادہ ڈسٹنس اس نے کور کر لیا تھا، جو دارالکفر سے لے کے دارالاسلام کے بیچ میں وہ کس جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو اس دارالاسلام کے قریب کر دیا، اور پھر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی۔ تو یہ بھی اس کی نیت تھی اس طرح کی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت دیکھتے ہیں کہ بندوں کی نیت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی وہ انسان کی نیت پر معاملہ کرتا ہے اور بخش دیتا ہے، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حساب سے معاملہ کرتے ہیں۔ جب ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بندوں کے دل میں کیا ہے، تو ہم ان کی ظاہریت پر معاملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں پر اور نیت پر معاملہ کرتا ہے، اور وہ ہمیں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو بھی وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور بالکل بندے کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ تو اس لیے بہت زیادہ اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے جو الفاظ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن مجید میں جو آیت جیسے ربنا کی جو دعائیں ہیں، اگر ہم اللہ کے الفاظ میں اللہ سے مانگیں گے اور ایسے سارے کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں اس سے غلطی ہو گئی لیکن اب یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے رحم کرنے والے ہیں، وہ ضرور رحم کریں گے اور بندے کو بخش دیں گے۔